हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। वो कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। हमने ईस्ट साइड पर वाक़े इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो के हवाले से एक प्रोग्राम पेश किया था, जिसके बाद हमें ईमेल्स के ज़रिए तजवीज़ किया गया कि हम कनाडा में जो दूसरे इस्लामी अदारे हैं उनके हवाले से भी तारीफ़ी प्रोग्राम पेश करें। आज हमने एक ऐसा ही इस्लामी अदारा मुंतखब किया है जिसका नाम है वर्ल्ड इस्लामिक मिशन ऑफ कनाडा। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन ऑफ कनाडा वेस्ट साइड पर ओकविल में एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है जो मस्जिद नूरुल हरम के नाम से जाना जाएगा, और ये ओंटारियो में सबसे बड़ा इस्लामी अदारा होगा। आइए प्रोग्राम में सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। यकीन है वो मेरी इल्तिजा न टालेंगे। البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه वर्ल्ड इस्लामिक मिशन ऑफ कनाडा के ज़ेर तमाम गुज़िश्ता दिनों लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में 22वीं इंटरनेशनल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें दुनिया भर से उलमा कराम ने शिरकत की और बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी भी मौजूद थी। आइए इस कॉन्फ्रेंस की झलकियाँ देखते हैं। Whenever there is any incident happening, especially in rain, for the media has become a symbol of oppression. सन हिजरी 2 में जंग के बदर वाक़ हुई है। रमजान मुबारक में 17 रमजान मुबारक को अज़ीज़ान नबी इस्लामिया من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله. On such a night when the conditions are so bad, I can tell you that if it was in the UK, you would have stayed at home. I was surfing on the internet before coming to this program, and the internet sources were saying to me that or if you haven't, make sure you go and look at it, because this project جمال
whole team worked very hard, and a lot of people who are sitting here, I can see their faces, very happy that they have participated in this. اپنے قدموں میں اللہ بلوائیے، اب نہ تر پائیے، اب نہ ترسائیے. نبوت پر، ان کی ختم نبوت پر، ان کی ختم رسالت پر ایمان لازم ہے. تو Almighty Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us in many verses of the Holy Quran, where Almighty Allah subhanahu wa ta'ala on occasions has also told us, نحن أقرب إليه من حبل ولحبل الوريد. I'm close. برطانیہ کے مشہور عالم دین مولانا شاہد رضا نعیمی، جو ورلڈ اسلامک مشن یورپ کے صدر بھی ہیں، وہ اس کانفرنس میں خاص طور پر شرکت کے لیے آئے تھے. میں نے ان کا انٹرویو کیا. آئیے وہ انٹرویو دیکھتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے، آپ نے ہمیشہ جو پچھلے سالوں کی تقریبات تھی میں نے خود اٹینڈ کی، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ آتے ہیں. اس بار آپ کا موضوع تھا کہ خواتین کا جو کردار ہے، اسلام نے اس کو جو حقوق دیے ہیں. آپ نے تذکرہ کیا برطانیہ کا، کینیڈا کا، امریکہ کا، جو مغرب خواتین کے حوالے سے اسلام کو تھوڑا سا منفی انداز میں پیش کرتا ہے. تو آپ نے ریسرچ بھی کی، آپ نے انٹرنیٹ کے حوالے سے بڑے حوالے دیے یہاں پہ. اور کیا اسلام نے جو عورت کو حقوق، ووٹ کا جو حق تھا، وہ کیا مثال ہے جو ہم یہاں پر اپنی کمیونٹی کو بتائیں اور دوسری کمیونٹیز کو بتائیں کہ اسلام نے سب سے پہلے ووٹ کا حق عورت کو دیا، اور یہ واحد مذہب ہے جس نے 1400 سال پہلے ہی یہ حق جو تھا وہ اس کو تفویض کر دیا. بڑا آپ نے اہم سوال مجھ سے پوچھا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی کمیونٹی کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میڈیا خاص طور پر ہمارے خلاف یا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف تو بہت سی باتیں کہتا ہے. بعض اوقات اپنی لا علمی کی وجہ سے ہم بھی میڈیا کی کہی گئی ان باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آج جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ اسلام نے خواتین کو ان کے حقوق 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر دیے. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ حقوق خواتین کو حضور علیہ السلام کے عہد رسالت ہی میں مل گئے تھے. خواتین سے مشورہ کیا جاتا تھا. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ الیکشن کا اور ووٹنگ کا یہ سسٹم تو نہیں تھا جو آج ہمارے ملکوں میں رائج ہے، لیکن ووٹ کے ذریعے بھی ہم عورتوں سے، مردوں سے، ووٹر سے مشورہ ہی لیتے ہیں نا، ان کی رائے مانگتے ہیں. تو رائے لینے کا یہ جو طریقہ ہے یہ عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی موجود تھا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھا. خاص طور پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے جو میکینزم تیار کیا، اس میکینزم میں صحابہ کرام نے خواتین سے بھی جا کر مشورہ لیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیثیت تیسرے خلیفہ کے جو تقرر ہوا، اس میں عورتوں کے ووٹ بھی صحابہ کرام میں جو مرد حضرات تھے ان کے ووٹوں کے ساتھ شامل تھے. یہ بات ہماری تمام تاریخ کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. اور میں نے جیسا کہ علامہ ابن جوزی کی کتاب کا حوالہ دیا جو انہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی زندگی پر لکھی ہے، اس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم اپنی حکومت و خلافت کے امور پر خواتین سے خصوصی طور پر الگ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان کی رائے لے کر اپنی پالیسی بنایا کرتے تھے.
اچھا مولانا صاحب، جو علماء کرام ہے، میڈیا کی بات تو یقیناً میں تسلیم کروں گا کہ میڈیا ایسے جو پہلو ہیں، مثبت پہلو اسلام کے حوالے سے، وہ تو شاید جان بوجھ کے جو مغرب کا میڈیا اچھالے گا نہیں، اور جو دوسرا ہمارا مسلم میڈیا وہ شاید اتنا مضبوط نہیں ہے۔ علماء کرام کا بھی وہ کردار نظر نہیں آتا کہ جو اسلام کے مثبت پہلو ہیں وہ علماء کرام اپنی ذمہ داری کیوں محسوس نہیں کرتے؟ علماء کرام کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، اور میں اپنے علماء کی خدمت میں بھی آپ کے اس پروگرام کے ذریعے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کمیونٹی میں، سوسائٹی میں ان کا ایک مقام ہے، اور ان کی بات کو ہمارے عوام کا بہت بڑا طبقہ بڑی توجہ سے سنتا ہے، اور ان کی طرف وہ اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے کہ علماء رہنمائی کریں گے، ہدایات دیں گے۔ تو علماء کرام کو بھی چاہیے کہ حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر جو ریلیونٹ ایشوز ہیں ان پر وہ اپنی رائے دیں اور اپنے نظریات پیش کریں، اور عوام کو اس بات پر وہ انکریج کریں کہ وہ اسلام کے وہ آفاقی جو اصول ہیں اور اسلام کی جو وہ تعلیمات ہیں جس میں اسلام کی سچائی اور صداقت کا ثبوت موجود ہے، تو اس کو ان کو پیش کرنا چاہیے۔ ہم چند روایتی باتوں کو لے کر ہی عوام میں ہمیشہ جاتے ہیں، تو بہرحال وہ روایتی باتیں بھی قرآن و سنت کی ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر بھی اسلام کی جانب رہنمائی کرنا یہ ہمارے علماء کا فریضہ ہے، اور اس پر یقیناً ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا اوکویل شہر میں ایک تاریخی کارنامے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم مسجد نور الحرم کی تعمیر شروع کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ اماراتی ڈیزائن سے متعلق ایک اہم امتیازی نشان ثابت ہوگی۔ اب بھی آئیے اور ہمارے ساتھ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے اس نیک کام میں حصے دار بنیے۔ براہ مہربانی اس تعمیری منصوبے کو انجام تک پہنچانے میں فراخ دلی سے مدد کیجیے۔ مزید تفصیلات کے لیے فون کیجیے 905-257-1342، پھر آن لائن جائیے wimcanada.com۔ مولانا قمر الزمان اعظمی کا شمار انٹرنیشنل اسکالرز میں ہوتا ہے۔ وہ ورلڈ اسلامک مشن آف کینیڈا کے زیر اہتمام انٹرنیشنل میلاد کانفرنس میں خطاب کے لیے آئے تھے، اور مولانا قمر الزمان اعظمی ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین بھی ہیں۔ میں نے مختلف موضوعات پر ان سے جو گفتگو کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسی باتیں اس کو اچھالتا ہے، تو علماء کرام کا کیا کردار ہے، یا جو مسلم کمیونٹی ہے مغرب میں رہنے والی، ہم اپنے کردار سے کس طرح ثابت کریں؟ کون سا کوئی خاص فارمولہ ہے جو یہ سمجھیں کہ مسلم کمیونٹی جو ہے بڑی پیسفل کمیونٹی؟ مغرب میں میڈیا کے ذریعے سے جو اسلام کی تصویر کھینچی گئی ہے وہ بڑی غلط ہے اور انتہائی تکلیف دہ ہے۔ علماء کی بھی اور مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ سچے مسلمان بن کر کے اسلام کی صحیح عملی تصویر پیش کریں، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اور اپنے عمل سے۔ میرا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان کسی بھی ملک میں ہو، خواہ وہ مغرب ہو یا مشرق ہو، اگر وہ سچا مسلمان ہے تو اس کا کردار خود ان تمام اعتراضات کا جواب ہے جو آج میڈیا پیش کر رہا ہے۔ مسلمان ہمیشہ اللہ اور رسول کے احکامات کے پیش نظر ایک اچھا شہری بن کے رہے گا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی فراڈ نہیں کرے گا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اور یہ ساری باتیں کسی بھی ملک کے شہری کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ ہمارا کردار اور یہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے دین کی تبلیغ کا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جو طرز زندگی عطا فرمایا تھا، اس کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ ہمیں بھی اسلام کی تعلیمات کو اختیار کر کے اسلام کا صحیح رخ پیش کرنا ضروری ہوگا۔ اگر دنیا کے 1 ارب 50 کروڑ مسلمان اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں تو دنیا کا کوئی بھی پروپیگنڈا یا دنیا کا کوئی بھی میڈیا مسلمانوں کی تصویر کو خراب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے عملاً صحیح اسلام نہیں پیش کیا ہے۔
جس کے نتیجے میں پروپیگنڈا اپنا کام کر رہا ہے اور میڈیا جو رخ دکھا رہا ہے اس کے ذریعے سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ہم سچے مسلمان بن کر کے، امن پسند مسلمان بن کر کے اگر یہاں رہیں گے تو یقینی طور پر ایک نہ ایک دن لوگ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. مولانا صاحب، اسلام میں انتہا پسندی کی کتنی گنجائش ہے؟ انتہا پسندی سے اگر مراد وہ سب کچھ ہے جو آج کل مذہب کے نام پہ کچھ طبقے کر رہے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام سرتاسر امن ہے اور کہیں بھی کسی فرد پر یا کسی جماعت پر زیادتی کرنے کی اجازت وہ نہیں دیتا ہے. یہ معلوم نہیں کہاں سے اور کیسے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے کہ لوگ تشدد کے ذریعے سے مذہب کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ سے لے کر کے اور جب تک اسلام میں غالب قوت رہا، تاریخ کا کوئی بھی حوالہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ بتایا جا سکے کہ اسلام کو طاقت یا تشدد سے پھیلایا گیا ہو. اسلام اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے اور آج بھی اسلام اخلاق اور کردار ہی سے پھیلایا جا سکتا ہے. آپ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا کے چیئرمین بھی ہیں اور یہاں پر مسجد نور الحرم کا ایک نیا پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے. آپ کی خاصی اس میں خدمات ہیں، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں ہر سال. آپ کیا سمجھتے ہیں کینیڈا میں اس پروجیکٹ کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اسلام میں تشدد یا اس طرح کا کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یہ ادارہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ صرف ایک مسجد نہیں ہے بلکہ ایک تبلیغی مرکز بھی ہوگا، اور کوشش یہ ہوگی نور الحرم کے ذریعے سے اور ورلڈ اسلامک مشن کے ذریعے سے کہ اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جائے. یہ ایک بنیادی مقصد ہے یہاں قائم کرنے کا. آئندہ نسلوں کو اس طور پہ تربیت دی جائے کہ وہ بہترین مسلمان اور بہترین شہری بن کر کے اس ملک کے اندر اپنا رول ادا کر سکیں. ناظرین، کانفرنس کے بعد میں نے مشہور اسکالر اور ورلڈ اسلامک مشن آف کینیڈا کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر وقار اعظمی سے گفتگو کی. آئیے اس گفتگو کے کچھ حصے دیکھتے ہیں. بعض اوقات یہاں کا میڈیا، انٹرنیٹ اور جو کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں وہ ہمارے بچوں کو، یوتھ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اسلام ہے ایکسٹریمزم ہے اور ٹیررزم کا دوسرا نام ہے، مسلمان ٹھیک لوگ نہیں ہیں. آپ خاص طور پہ ریسرچ کرتے ہیں جب اپنی اسپیچ کرتے ہیں اور آپ کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں بھی اسٹوڈنٹس آپ کی اسپیچ سنتے ہیں، تو کوئی خاص نقطے کو لے کر آپ یوتھ میں جاتے ہیں، اور کون سا وہ نقطہ ہوتا ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس پوائنٹ کو سمجھے گی؟ کیونکہ جو دوسرے علماء کرام ہیں وہ خاص ایک روایتی تقریر کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں میں خطاب کرتے ہیں. دیکھیے، روایتی خطاب کی بھی ضرورت ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل کو جگائے جائے. ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، تو جو خطابات اپنے علماء کرام کرتے ہیں اس کی بہت ہی شدت سے ضرورت ہے کہ وہ ہمیں جگاتے رہیں اور ہمیں سیدھے راستے پہ گائیڈ کرتے رہیں. جہاں تک میری اسپیچز کی بات ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ٹاپکس پہ میں بات کروں جن ٹاپکس پہ یوتھ انٹرسٹڈ ہیں، اور یوتھ کے اپنے مسائل ہیں، اپنے چیلنجز ہیں، اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں. بہت سے سوالات ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور بہت ضروری کہ ہم ان سوالوں کا جواب دیں. اگر ہم جواب نہیں دیتے ہیں، انہیں جواب کہیں اور سے ملتا ہے، تو یوتھ بہت ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ انہیں سیٹسفائی کیا جائے، انہیں کنٹینٹ کیا جائے کہ ہمارا مذہب کیا ہے اور جو ایشوز اور چیلنجز فیس ہو رہے ہیں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. آج کا جو کمیونیکیشن ٹولز کی میں نے بات کی، تو اگر ہم گوگل میں اسلام کا ورڈ ڈالتے ہیں تو ایسی بے انتہا سائٹس کھل جاتی ہیں جو دوسرے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں اسلام کے خلاف. تو انٹرنیٹ سے یا جو اس طرح کے ٹولز ہیں وہ ہم کس طریقے سے اپنی یوتھ کو سمجھائیں کہ اسلام سے جڑنے کے لیے کون سا ایسا ذریعہ؟ کیا مسجد ذریعہ ہے، علماء کرام کی اسپیچز ذریعہ ہیں؟ کس کو ٹھیک سمجھیں، کس کو غلط سمجھیں؟ ہمیں بہت ضروری ہے، جو چیلنج ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اکوپ کریں
تاکہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کیا مذہب ہے اور مذہب کیا نہیں ہے. بہت سی چیزیں لوگوں نے انٹرنیٹ پہ ڈال رکھی ہیں جو ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمیں ہمارے مذہب کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے مذہب کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. تو بہت ضروری کہ اپنے یوتھ اس انٹرنیٹ میں جو مسائل ہیں انہیں اکوپ کیا جائے. اس کے لیے جو یہاں پہ کینیڈا میں جو پروگرام بنا ہے مسجد نور الحرم کا، جو 11 ایکڑ پہ یہ مسجد بن رہی ہے، جس میں مدرسہ بھی ہوگا، جس میں یوتھ کے لیے فیسلٹیز بھی ہوں گی، یوتھ کے اسٹڈی سرکلز کے لیے باضابطہ انتظام ہوگا. یہ پروجیکٹ جو ہے بہت ہی کریٹیکل پروجیکٹ ہے جس کی شدت سے ضرورت ہے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر وقار اعظمی، مولانا شاہ رضا نعیمی اور مولانا قمر الزمان اعظمی کی گفتگو سنی. پاکستان سے حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ انس نورانی بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے ورلڈ اسلامک مشن کے عہدیداروں سے مسجد نور الحرم کے نئے پروجیکٹ کے حوالے سے معلومات حاصل بھی کی. اس دوران ورلڈ اسلامک مشن آف کینیڈا کے لیے عبدالحی اور جنید صدیقی کو نئے نائب صدور منتخب کیا گیا. ان کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. میری بات ہوئی ورلڈ اسلامک مشن آف کینیڈا کے صدر نور حسن قاسم سے، جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے مسجد نور الحرم کے نئے پروجیکٹ کی تعمیر شروع کر دیں گے. اگر آپ کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنا ہو تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ان کا پروجیکٹ پسند آئے تو آپ ان کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے دینا چاہیں، کوئی تجویز دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے oc.badr@gmail.com. اگلے ہفتے اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بدر منیر چودھری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا اوکویل شہر میں ایک تاریخی کارنامے کا آغاز کر رہے ہیں. ہم مسجد نور الحرم کی تعمیر شروع کر رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ اماراتی ڈیزائن سے متعلق ایک اہم امتیازی نشان ثابت ہوگی. آپ بھی آئیے اور ہمارے ساتھ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے اس نیک کام میں حصے دار بنیے. براہ مہربانی اس تعمیری منصوبے کو انجام تک پہنچانے میں فراخ دلی سے مدد کیجیے. مزید تفصیلات کے لیے فون کیجیے 905-257-1342. پھر آن لائن جائیے wimcanada.com.